کپڑے صابن اور سرف کے بغیر صاف نہیں ہوتے. آپ اور میں شیمپو اور صابن کے بغیر صاف نہیں ہوتے. اسی طرح کو ہمارے اندر بھی میل ہوتی ہے، ان میں بھی میل ہوتی ہے، ان میں بھی میل ہوتی ہے، اس میں بھی میل ہوتی ہے، ان میں بھی میل ہوتی ہے، ان میں بھی میل ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اندر کی باہر کی میل کچیل کو دور کرنا چاہے تو میری سنت پہ عمل کر لے. سنت اندر کی میل کو بھی مٹا دیتی. یہ ایک ایسا نور ہے جو اندھیرے دور کر دے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوبات ہیں حضرت کے. ایک مکتوب میں ایک بڑی عجیب بات میں نے پڑھی. کہتے ہیں کہ دن میں نفل پڑھ لینا، یہ جو مستحبات نفل ہیں، اشراق کے پڑھ لینا، چاش کے پڑھ لینا، اوابین کے پڑھ لینا، ان نفلوں کے پڑھنے سے بندے کا نفس پلتا ہے. آگے لکھا کہ اگر کوئی بندہ صرف دوپہر میں قیلولہ کرتا ہے سنت رسول سمجھ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا لیٹ جاتے تھے، وہ ان 1000 رکعت نفلوں سے بھی اچھا ہے جو سنت سمجھ کے لیٹ جاتا ہے. اس لیے کہ سنت پہ عمل کرنے سے نفس بنتا ہے، ڈرتا ہے، سنورتا ہے. باقی نفل پڑھنے سے نفس پلتا ہے بندے کا کہ ایک نہ ایک دن وہ فخر کرتا ہے لوگوں کے سامنے، بڑے روب سے شو سے بتاتا ہے کہ میں اشراق پڑھ کے آیا ہوں، میں چاش پڑھ کے آیا ہوں، میں اوابین پڑھ کے آیا ہوں. لوگوں کے سامنے ایک فخر کی بات آتی ہے. لیکن اگر کوئی صرف سنت رسول سمجھ کے دوپہر کو سو جاتا ہے 2 منٹ کے لیے کہ سنت ہے، اس سے انسان کا نفس سنور جاتا. انسان کا نفس بن جاتا. سنت رسول انسان کے تن کو بھی، تن کے ساتھ ساتھ من کو بھی سنوارتی. آج یہی چیز ہمارے اندر نہیں. لڑکی کو جب دلہن بنایا جاتا ہے اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں سونے کی اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ یہ ہاتھ بھی خامند کو اچھے لگے. گلے میں سونے کے ہار اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ خامند کو اچھے لگے. یہ گلو بند اور سہرے سجائے جاتے ہیں کہ خامند کو اچھے لگیں. کپڑے اچھے پہنائے جاتے ہیں کہ خامند کو اچھے لگیں. خامند کو اچھے لگ گئے تو گھر بن گیا. میرے دوستو ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ اور میں بھی اپنے نفس کو ایسا بنا لیں سنت کے مطابق کہ قیامت کے دن اللہ کو اچھے لگے. اور اللہ کو جب اچھے لگیں گے کہ جب میں سنت رسول کا زیور پہن. میں جب پڑھتا تھا تو ایک پڑوس میں بوڑھی اماں تھی، وہ کبھی کبھی مجھے اپنے گھر بلاتی تھی. اس کی اولاد نہیں تھی. مجھے روٹی بھی کھلاتی تھی، دودھ بھی پلاتی تھی، شربت بھی پلاتی تھی، چائے بھی پلاتی تھی، اور خود بیٹھ کے پنکھا جلتی رہتی تھی. میں اس کا کچھ بھی نہیں لگتا. جب میں روٹی کھا کے جاتا تو کہتی بیٹا کل پرسوں پھر آنا، میں پھر تجھے ایسے ہی پراٹھے بنا کے کھلاؤں. اور روتی بھی رہتی تھی. ایک دن میں نے پوچھ لیا اماں یہ کیا کرتی ہوں؟ میں تیرا رشتہ دار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن یہ مجھے کیوں کھلاتی پلاتی؟
تو کہتی بیٹا تیری شکل میرے بیٹے سے ملتی جلتی ہے، جب میں تجھے دیکھتی ہوں مجھے میرا بیٹا یاد آ جاتا۔ بس اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے بھی شکل صورت لباس نبی والا بنا لیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن فرشتے نہیں، میرا اللہ اپنے ہاتھ سے کھلائے گا۔ کسی ماں کا بیٹا مر جائے نا، اس کے پاس بیٹے کا فوٹو ہو نا، چومتی چاٹتی سارا دن اسے ہی دیکھتی رہتی ہے، ایک دن کہہ دو اگر کہ اماں اس کو چولہے میں ڈال دے، مرنا والا تو مر گیا، ایمان سے کہو کیا اسے چولہے میں ڈالے؟ اگر آپ لوگوں نے بھی اپنی تصویر نبی کی تصویر کے مطابق بنا لی تو یاد رکھو، ممبر پہ بیٹھا ہوں، حضور کا وعدہ ہے اللہ کبھی بھی جس طرح یہ ماں اپنے بیٹے کے فوٹو کو نہیں جلاتی، اسی طرح نبی کی صورت، نبی کا لباس، نبی کی سنت کو اپنانے والے کو بھی اللہ پاک جہنم میں نہیں ڈالے گا۔